الرحمن الرحیم۔ دوستان وقار، آج ہم بیماروں کی عیادت کے بارے میں سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا سہارا لیتے ہوئے عیادت کے باب کو شروع کرتے ہیں۔ دوستان وقار، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ اگر آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی صحابی بیمار ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس بندے کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جاتے۔ تو آئیے ایک اور حدیث قدسی سماعت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میرا پتہ نہیں لیا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص کہے گا، مولا تو تو رب العالمین ہے، تو تو سب کو پالنے والا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں شفا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو اس کے قریب مجھے پاتا۔ تو دوستان وقار، یہ ہے بیمار کی عیادت کرنے کا اجر و ثواب کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طرح اس حدیث کے آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن صدا کو بلند کرے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر لوگ کہیں گے، مولا تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، تو سونے سے پاک ہے، تو رب العالمین ہے، تو کس طرح بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو ساری جہان کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے، اس کو کھانا کھلاتے، تو اس کے قریب مجھے پاتے۔ تو آئیے آگے سماعت کیجئے۔ دوستان وقار، پھر صدا بلند ہوگی کہ ابن آدم، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ پھر کہنے والے کہیں گے، مولا تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، تجھے پیاس نہیں لگ سکتی، تو ہر ایک چیز کو پلانے والا ہے، تو کس طرح پیاسا رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ابن آدم، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اسے پانی پلاتے تو اس کے قریب مجھے پاتے۔ تو دوستان وقار، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان الفاظوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ دوستان وقار، ایک بیمار کی عیادت کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کسی بیمار کی تیمارداری کرتا ہے، کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، وہ بندہ جنت میں حرفہ میں رہے گا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ حرفہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جنت کے باغات ہیں۔ دوستان وقار، اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیمارداری کرنے والے کو، عیادت کرنے والے کو نواز رہے ہیں کہ وہ جنت کے باغات میں رہے گا۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر گھر میں باپ بیمار ہے، بیٹا دوسرے کمرے میں رہتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ جا کر اپنے باپ کی عیادت کر لے، باپ کے پاس بیٹھ جائے۔ ماں اکیلے بند کمرے میں پڑی ہوئی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، دوسرے کمرے میں
بیٹا اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہے، اسے خبر نہیں ہے کہ میری ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، 2 منٹ اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ نہیں سکتا۔ دوستان وقار، دوسروں کے بارے میں اتنا حکم آ رہا ہے، اتنا نوازا جا رہا ہے کہ اگر کسی دوسرے کی جسے جانتے بھی نہ اس کی تیمارداری کے اتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کی تیمارداری کرو گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو تمہیں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کر لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ صبح صادق کے وقت کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر رات تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور وہ 70,000 فرشتے کام کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ مولا اس نے تیرے بندے کی عیادت کی ہے، اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اور اگر کوئی بندہ رات کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو رات سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستان وقار، صرف اور صرف اپنی ذات پر تک محفوظ رہنا، اپنی ذات تک محدود رہنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیمار ہے، چاہے وہ ہم سے بولتا ہے یا نہیں بولتا، یہ اس کا فعل ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو، آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جاتے ہیں للہیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، صرف محض اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جا کر تیمارداری کرتے ہو، اور وہ اللہ آپ کو ایسا اجر و ثواب عطا کرے گا، ایسا اجر و ثواب عطا کرے گا جو ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے بیماروں کی تیمارداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہودیوں کے گھر بھی چلے جاتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب ایک یہودی کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کی قسمت کو جگانے کے لیے اس بچے کے گھر میں چلے جاتے ہیں اور جا کر اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم مسلمان کہلوانے والے، وہ مسلمان جن کے بارے میں ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہم اپنے بھائی کا بھی حال پوچھنے کی جرات نہیں کرتے۔ وہ مسلمانی رشتے کے ساتھ تو دور کی بات، ہم اپنے ذاتی رشتے کے ساتھ بھی، ہمیں اگر پتہ چلے ہمارا بھائی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کا خیال رکھ لیں، اس کی عیادت کر لیں۔ الا جو کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو ہم جیسے ہیں، جو اس سے دور ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس پر ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے، اور انہیں کے ساتھ مل کر ہمیں بھی یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔